حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام عمر میں صرف 3 بار جھوٹ بولے. ان میں سے 2 جھوٹ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بولے ہیں، اور تیسرا جھوٹ آپ نے دوسرے ایسے موقع پہ جھوٹ بولا جب آپ نے سارہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے جھوٹ بولا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلا جھوٹ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ اس وقت بولا کہ جب ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ان کو بت کی پوجا کرنے کے لیے لے جانا چاہتی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار. اس کے بعد جب دوسرا جھوٹ اس وقت بولا کہ جب وہ سب تمام لوگ اپنی عید منانے چلے جاتے ہیں یعنی بتوں کی پوجا کرنے چلے جاتے ہیں، تو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لیتے ہیں اور تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ آزر جو ان کے والد تھے وہ بت بناتے تھے، تو تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دیتے ہیں. اور جب قوم آ کے پوچھتی ہے ان کی کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا، تو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یہ تمام بتوں کو اس بڑے بت نے توڑا ہے. اس طرح آپ نے 2 جھوٹ اپنی زندگی میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بولے. اور تیسرا جھوٹ جب آپ سارہ علیہ السلام کو لے کر ایک شہر پہ سے گزرتے ہیں اور اس شہر کا بادشاہ بہت ظالم ہوتا ہے، جب اس کو خبر دی جاتی ہے کہ ایک انسان یہاں آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک عورت ہے جو کہ نہایت ہی حسین و جمیل ہے، تو وہ ان کو طلب کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی عورت بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری بہن ہے. یعنی آپ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ میری بہن ہے، اپنی بیوی کو بہن بتا دیتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر سارہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس بادشاہ سے ایسا کہا کہ تم میری بہن ہو، اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ تم میری بیوی ہو تو مجھ سے تم کو چھین لیتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو. تم بھی اسی طرح کہنا، اگر وہ تم سے سوال کرے گا تو تم ان سے کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو نہ کہ بیوی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اس وقت پوری دنیا میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں بچا ہے، اس اعتبار سے ہم دونوں آپس میں دینی بھائی بہن ہیں. پھر اس ظالم حاکم نے سارہ کو طلب کیا، اس کے پاس پہنچی اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ سے دعا کرنے لگے. جب اس ظالم حاکم کے سامنے وہ آئے تو اس نے اپنا ہاتھ ان کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھایا، تو اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھوں کو بے حس و حرکت بنا دیا گیا، اس کا گلا گھونٹا گیا، اس کی سانس رک گئی، وہ زمین پہ پاؤں مارنے لگا. پھر ظالم نے کہا خدا سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ مجھ کو اس تکلیف سے نجات دے، میں تم کو ضرور چھوڑ دوں گا. چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام اس ظالم کے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ جب پھر اچھا ہو جاتا ہے پھر وہی حرکت کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کا گلا گھونٹے جاتا ہے، وہ پھر زمین پہ گر جاتا ہے اور ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے. پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے تاکہ اللہ مجھ کو اس تکلیف سے نجات دیتے. پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اچھے ہو جاتا ہے. پھر اس ظالم نے دربانیوں سے کو بلا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے انسان کو نہیں لایا بلکہ کسی جن کو پکڑ لائے ہو. اور پھر اس ظالم نے سارہ کی خدمت کے لیے یعنی اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کے لیے اپنی ایک لونڈی یعنی اپنی کنیز کو دیتا ہے ان کی خدمت کے لیے، جو کہ ہاجرہ علیہ السلام ہوتی ہیں. اور پھر وہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی تمام واقعہ کہہ سناتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ یہی ہاجرہ ہے جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جن کے قدموں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نبی کے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.